لیلۃ القدر کی رات کیسے گزاریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، سلف صالحین لیلۃ القدر کی تیاری کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو غسل کر لیجئے۔ صحابہ کرام ایسے ہی کیا کرتے تھے، اور بعض صحابہ صرف خوشبو لگاتے تھے، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی اور مقدس فرشتوں نے زمین پر آنا ہے، تو ہمیں ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے وہ خصوصاً غسل کرتے اور خوشبو کا اہتمام کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 24ویں رات ہوتی تو غسل کر کے خوشبو لگاتے اور خوبصورت لباس پہنتے، پھر اگلے دن وہی سوٹ لپیٹ کر رکھ دیتے کہ آئندہ سال بھی ان کو پہننا ہے۔ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ثابت الویرانی جو کہ حضرت انس کے شاگرد ہیں، اکثر اچھا لباس رات کی تلاش میں پہنتے، خوشبو لگاتے، اور اس امید میں کبھی دعا میں لگ جاتے، کبھی نوافل اور کبھی ذکر میں لگ جاتے کہ آج کی رات وہ رات ہے جو میری پوری زندگی کو پر رونق بنا سکتی ہے۔ غسل کرنے کے بعد دوسرا طریقہ، کثرت سے اس رات قرآن کی تلاوت کی جائے۔ سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ صوفی سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اس رات کثرت سے دعا کرنا، کثرت سے نوافل مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس رات جو بھی قرآن پڑھے، نماز پڑھے، دعا کرے تو غور کر کے پڑھے۔ اللہ کے رسول کی پوری زندگی گزری، عشاء سے لے کر فجر تک مسلسل قیام نہیں کیا۔ اس طرح پڑھیں، اس قدر غور کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اگر تمہاری زبان پر ایک کلام جاری ہے تو اللہ ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول جاری ہوا۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ اس رات صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت سارے سال سے زیادہ ہوتی تھی۔ آپ اتنی تیز ہوا کی طرح، تند و تیز ہوا کی طرح صدقہ خیرات کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔